تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی میں گہرائی سے اتر رہے ہیں جن کی کہانی توبہ اور تبدیلی کی ایک حیرت انگیز مثال ہے، حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے پاس ایک آڈیو ریکارڈنگ ہے جو ان کی زندگی کے ایک بہت ہی اہم موڑ کو بیان کرتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ واقعہ واقعی ان کی زندگی کا محور ہے۔ تو قصہ یوں ہے کہ حبیب اجمی وہ بصرہ کے بہت امیر آدمی تھے، لیکن ان کا کاروبار وہ سود کا تھا۔ ہاں، اور وہ صرف سود لیتے ہی نہیں تھے بلکہ وصولی میں بہت سخت تھے۔ اچھا، یعنی نرمی بالکل نہیں؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوتے تو وہ گھر کا سامان تک اٹھوا لیتے تھے۔ یہ ان کی شہرت تھی۔ اوہ، تو یہ پس منظر جاننا ضروری ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تو ایک واقعہ ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، وہ واقعہ۔ وہ ایک دن گئے سود لینے ایک مقروض کے گھر۔ وہ آدمی نہیں ملا، گھر پہ نہیں تھا۔ تو اس کی بیوی باہر آئیں، کہنے لگیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا بکری کا گوشت ہے، یہی ہے اگر آپ لے جائیں۔ اور حبیب اجمی نے وہی گوشت سود کے بدلے میں لے لیا۔ ہاں، لے کر گھر آ گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی اسے پکاؤ۔ وہ خود گئے روٹیاں لینے۔ جی، جب واپس آئے، کھانا دسترخوان پر لگا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہانڈی میں سالن نہیں، خون ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ بالکل۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اور یہاں ان کی بیوی کا کردار بہت اہم ہے۔ انہوں نے فوراً کہا۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے سود خوری کی نحوست ہے جو آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا، وہ ایک چنگاری تھی جس نے حبیب اجمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دیا۔ یعنی بیوی کے الفاظ نے اس واقعے کو ایک معنی دے دیا۔ بالکل، صرف ایک عجیب واقعہ نہیں رہا، وہ ان کے اپنے عمل کا نتیجہ بن گیا۔ اور کہتے ہیں کہ ان پر فوراً ایک کپکپی طاری ہو گئی، اللہ کا خوف۔ اسی خوف کی حالت میں وہ گھر سے نکلے، ارادہ کیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤں، توبہ کرو۔ جی، توبہ کا پکا ارادہ۔ تو وہ جا رہے تھے، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ اب یہاں بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ بچوں والا حصہ بہت معنی خیز ہے۔ ایک بچے نے جیسے ہی انہیں دیکھا، دوسروں سے چیخ کر کہا، ارے پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا، کہیں اس کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے ورنہ تم بھی منحوس ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھیں، بچوں کی یہ الفاظ، یہ صرف بچوں کی بات نہیں، یہ اس وقت کی معاشرے کی سوچ دکھا رہے ہیں کہ سود خوری کو کتنا برا اور یوں سمجھیں ایک متعدی گناہ سمجھا جاتا تھا، کہ اس کا سایہ بھی برا ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پچھلے اعمال کا بوجھ کتنا زیادہ تھا معاشرے کی نظر میں۔ خیر، وہ بہت پریشان ہوئے، حضرت حسن بصری کے پاس پہنچے، ان کے ہاتھ پر توبہ کی، گناہوں سے معافی مانگی اور پھر واپس آنے لگے، دل میں ایک نئی کیفیت کے ساتھ۔ ہاں، واپسی پر پھر اسی جگہ سے گزرے جہاں وہ بچے کھیل رہے تھے۔ وہی بچے، مگر اس بار منظر بالکل الٹ تھا۔ ایک بچے نے انہیں دیکھا اور پکارا، ادب کرو، راستے سے ہٹ جاؤ۔ اچھا، حضرت حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں، کہیں ہمارے پیروں کی دھول ان کو نہ لگ جائے اور اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ تبدیلی، یہ رویے میں 180 ڈگری کا فرق، یہ تو حیران کن ہے نا؟ بالکل اچانک۔ دیکھیں، اس حکایت کے مطابق یہ توبہ کی طاقت ہے، اور شاید اس دور کے مطابق اللہ کی طرف سے اس کی فوری قبولیت، اور اس قبولیت کا اثر فوراً لوگوں کے دلوں میں، یہاں تک کہ بچوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا۔ یعنی توبہ صرف ایک ذاتی عمل نہیں رہا، اس کا اثر باہر بھی فوراً ظاہر ہو گیا۔ جی، اس قصے کے مطابق تو ایسا ہی لگتا ہے، جیسے اللہ نے نہ صرف ان کی توبہ قبول کی بلکہ ان کی عزت بھی لوگوں میں فوراً بحال کر دی۔ ایک طرح سے یہ توبہ کی قبولیت کا عوامی اعلان تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی لمحے حضرت حبیب اجمی نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، کہا، اے میرے مولا، تو کتنا مہربان ہے۔ جی، ابھی میں نے تیرے دروازے پر دستک دی ہی ہے، توبہ کی ہی ہے، اور تو نے اس کی خبر ان معصوم بچوں کے دلوں تک بھی پہنچا دی اور مجھے اپنی رحمت سے نواز دیا۔ یہ ان کی شکر گزاری تھی۔ یہ واقعی ایک فرد کی زندگی میں آنے والی ایک ڈرامائی تبدیلی کی مثال ہے۔ ایک واقعہ، بیوی کے چند الفاظ، دل میں خوف کا پیدا ہونا اور پھر خلوص دل سے توبہ، اس نے نہ صرف ان کی اپنی زندگی بدلی بلکہ اس ماخذ کے مطابق معاشرے کا نظریہ بھی ان کے بارے میں پلک جھپکتے بدل گیا۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ جی،
اور یہ قصہ سننے والے کے لیے کچھ سوالات چھوڑ جاتا ہے کہ حقیقی توبہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ لوگوں کے خیالات، ان کے رویے اس طرح اچانک بدل جائیں جیسے کوئی الہام ہوا ہو؟ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور کسی شخص کے بارے میں معاشرتی رائے اتنی تیزی سے کیسے بدل سکتی ہے جیسا اس حکایت میں ہے؟ یہ باتیں ہمیں انسانی نفسیات، روحانی تجربات اور شاید معاشرتی حرکیات کے بارے میں بھی غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔